گھر میں اگر بچہ ہے، باپ کو روزہ رکھتے دیکھا، ماں کو روزہ رکھتے دیکھا، تو بچہ بھی آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ امی ابو ہمیں بھی اٹھانا، ہم بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بچوں میں ذوق اور شوق کہاں سے آیا؟ میں یہاں سے ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں جب باپ روزہ رکھتا ہے، رمضان کے مہینے میں جب ماں روزہ رکھتی ہے، تو بچوں کا جذبہ یہ بنتا ہے کہ بچے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ امی ابو ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے۔ اور ماں باپ جب روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ گھر کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ افطاری سے پہلے مصلی بچھا کر دعائیں کرتی ہے، تو بچہ کہتا ہے کہ امی مجھے بھی دعا کرنا ہے، اور پیارے ننھے منھے ہاتھ کو اٹھا کر وہ بھی رب سے عاشقی کی باتیں کرتا نظر آتا ہے۔ یہ بچے میں بدلاؤ اتنی تیزی سے کیسے آ چکی؟ پتہ یہ چلا کہ بچہ جو سیکھتا ہے ماں باپ سے سیکھا کرتا ہے۔ ماں باپ نے جو سکھایا بچہ وہ سیکھتا ہے، ماں باپ نے جس اعتبار سے بگاڑا ماں بچہ اس اعتبار سے بگڑتا چلا جاتا ہے۔ باپ گھر میں بیٹھ کر غیبت کرتا ہو تو بچہ غیبت کرنا سیکھے گا، اسی باپ سے سیکھے گا، اسی ماں سے سیکھے گا۔ باپ گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی کے ساتھ جس طرح زندگی گزارنا نہیں گزار رہا، برے بھرے الفاظ بول رہا ہے، یہ بچہ یاد رکھنا کہ اگر بڑے ہونے کے بعد شادی ہوگا کہ تمہارے بھی ناک میں دم کر کے رکھ دے گا۔ بچوں کے اندر بدلاؤ رمضان کے مہینے میں نظر آ جاتی ہے۔ ہر باپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، ہر عورتیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے۔ ایک جگہ میرا بیان چل رہا تھا، ایک عورت اس نے کہا کہ مجھے حضرت سے گفتگو کرنی ہے۔ میں نے کہا ضرور موقع دیجیے۔ کہا کہ میں نے کہا پردے میں، اور ان کے شوہر کو کہا کہ آپ کھڑے رہیے۔ ان کے شوہر وہاں کھڑے تھے، انہوں نے مجھے گفتگو کرنا شروع کی کہ حضرت آپ نے جو آج بات کی اس بات سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب بھی میں نیکی کے کام میں اترتی ہوں تو میرے بچے میں اس کا بدلاؤ نظر آتا ہے، اور جس دن نیکی کے کام میں نہیں ہوں تو بچوں کے اندر وہ بدلاؤ مجھے نظر نہیں آتا۔ ایک عورت تھی نا، سنار کی عورت تھی، دوڑ کر آئی۔ گھر کا ماحول کس طرح گھر پر ایفیکٹ ہوتا ہے ذرا دیکھو۔ اپنے شوہر سے آ کر کہنے لگی، کیا کہنے لگی کہ میں ایک جگہ گئی، جیسے ہی کچھ سامان خریدنا چاہا، بازار خریدنا چاہا، میں نے بازار خریدا، روپیہ دینے گئی، اس نے میرے ہاتھ کو دبا دیا۔ اس نے میرے ہاتھ کو دبایا، ہاں اشارے سے ہی دبایا ہوگا۔ وہ عورت یہ کہہ کر زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ پہلی مرتبہ یہ موقع ہوا کہ میں بازار گئی اور اس نے میرے ہاتھ کو دبایا۔ یہ کہنا تھا، وہ شوہر زاروں قطار رونے لگا۔ کہا کہ معاملہ میرے ساتھ ہوا، آپ کے رونے کی کیا وجوہات؟ آپ کیوں رو رہے؟ کہا کہ آج ایک عورت جویلر سونا خریدنے آئی، اس نے کہا کہ مجھے چوڑی پہنا دے۔ جیسے چوڑی پہنانے کی بات آئی، میں چوڑی پہنانے گیا تو مجھے دل میں کیا خیال آیا، میں نے اس کے ہاتھ کو دبایا۔ اس کی وجہ سے آج یہ واقعہ ہوا کہ تیرے ہاتھ کو بھی میرے گھر کی بیوی کے اوپر بھی کسی نے ڈاکہ ڈال دیا۔ گھر کے اثرات گھر پر رونما ہوتے ہیں۔ بچے بگڑ رہے ہیں، کہاں سے بگڑ رہے ہیں؟ رمضان یہ پیغام دے دیتا ہے۔ وہ عورت میرے سامنے آ کر کہنے لگی، زاروں قطار روتے روتے کہنے لگی کہ حضرت کیا بتلاؤں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب میرے اندر میرے شوہر میں بدلاؤ آیا، گھر کا ماحول چینج ہوا تو بچوں کے اندر ماحول چینج ہوا، بچوں کے اندر بدلاؤ آیا، اور جب ماحول چینج نہیں ہوا تو بچوں کے اندر ماحول ہم نے نہیں دیکھا۔ اور یہ اکثر بیشتر دیکھا گیا، بچوں میں بدلاؤ جو آتا ہے ماں باپ کی وجہ سے۔ گھر میں غیبت کی جا رہی، گھر میں چغلیاں کی جا رہی، حسد اور بغض۔ یہ بڑا پروڈکٹ ہے، ہم کاروبار کرتے ہیں کمپنی کے اندر، اگر کوئی بڑا پروڈکٹ لینا ہے تو اس کی بڑی محنتیں کی جاتی ہیں، بڑے پروڈکٹ لینے کے لیے بڑی کوشش
کوشش کی جاتی ہے سب سے بڑا پروڈکٹ ہمارے پاس اگر کوئی ہے تو یہ ہمارے معصوم بچے، ان کے اندر کس طرح دین کو ابھارنا، ان کے دل کے اندر اس طرح صحیح نیکی کے درخت کو کس طرح اگانا، یہ آپ کے ذمہ ہے کہ نیکی کا درخت کس طرح ان کی زندگی میں ابھر کر آ جائے۔ ماحول کا اثر، گھر کا اثر جو ہے نا بچوں کے اوپر بھی ہوا کرتا ہے۔ باپ باہر کچھ کرے، ماں گھر میں کچھ کرے، غلط کام کرے، بچوں کے اوپر اثر نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ایک عورت، اس کے بچے کی شادی ہو گئی، بہو گھر پر آئی، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، بہو گھر پر آئی۔ جیسے ہی بہو گھر پر آئی، بہو کا گھر پر آنا تھا، اس عورت نے نیکی کے اندر بہت آگے تھی، کئی دن تک کہ بہو نے دیکھا کہ میری ساس جو ہے نا بہت نیکی کے اندر آ گئی، مصلی پر بیٹھے رہنا، روتے رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ سے گڑگڑاتے رہنا، اللہ سے سوال کرتے رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا، راتوں کو بھی نفلوں میں کھڑے رہنا، صبح میں بھی نیکی کی طرف، اور باتیں کرنا تو بہت میٹھے الفاظ میں باتیں کرنا، میٹھی زبان استعمال کرنا، پیاری زبان استعمال کرنا، زبان بہت اچھی استعمال کرنا، ان کی زبان کے اندر میٹھا پن ہے، گفتگو بہت پیاری ہے، اور کچن میں کام کرنا، کوئی کام میں آگے پیچھے نہیں کرنا۔ بہو نے دیکھا چند دن کے اندر کہ ساس جو ہے نا وہ بالکل الگ انداز کی۔ اب ساس نے چند دنوں کے بعد اپنی بہو کو بلایا اور مصلی پر بٹھایا، اور مصلی پر بٹھا کر کہنے لگی کہ دیکھو آپ آئی ہو میرے گھر کے اندر، آپ بڑی پیاری ہو، آپ کے ماں باپ نے آپ کے پیچھے بہت کچھ محنتیں کی ہوگی، کوشش کی ہوگی۔ دیکھو نیک خاتون ہوتی ہے نا، گفتگو کا انداز بھی کچھ ہوا کرتا ہے، نیک مرد ہوا کرتا ہے، اس کے گفتگو کا انداز بدل جایا کرتا ہے۔ انہوں نے گفتگو کا انداز کتنا پیارا بنایا، کہا کہ آپ کتنی پیاری ہو، آپ گھر سے گھر کو چھوڑ کر آئی ہو، ماں کو چھوڑ کر آئی ہو، باپ کو چھوڑ کر آئی ہو، دیکھو بیٹی میں تمہاری حقیقی ماں، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری حقیقی ماں نہیں، میں تمہاری حقیقی ماں ہوں، جس طرح تمہاری ماں تم سے محبت پیش کرتی ہے میں اسی طرح تم سے محبت پیش کروں گی۔ بیٹی دیکھو میری زندگی کا کافی حصہ گزر گیا، اب میں بڑھاپے کی طرف جا رہی ہوں، اب میرے اندر بڑھاپا آ گیا، زندگی میں جیسی نیکی کرنی چاہیے میں نیکی نہیں کر پائی۔ اس بہو نے آگے بڑھ کر کہا کہ ماں میں تو چند دن سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ نیکی کے اندر تو بہت آگے ہو، چند دن سے میں دیکھ رہی ہوں آپ نیکی کے اندر بہت آگے ہو۔ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ نیکی کے اندر تو بیٹی آپ ابھی دیکھ رہی ہو، میں زندگی میری ایسی ہی گزر گئی، اور ابھی بھی جیسی نیکی ہونی چاہیے وہ نیکی نہیں۔ بہو میں کچھ آپ سے کہنا چاہتی ہوں، درد دل رکھنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ بہو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو سونا ہے، چاندی ہے، جو جویلر رکھی ہے، چیزیں رکھی ہیں، اور سامان جو رکھا ہے، کچنوں میں جو چیزیں رکھی ہیں، میں سب کچھ آپ کے حوالہ کرنا چاہتی ہوں، میں چابی بھی آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں، جتنی رقمیں رکھی ہیں وہ کباڑوں میں چیزوں میں رکھی ہیں، میں آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں، یہ آپ کے حوالے، گھر کی مالکن آپ ہو، میں کچھ بھی کروں گی تو آپ سے پوچھ کر کروں گی، اس لیے کہ گھر کی اب آپ ذمہ دار بن جاؤ اور مجھے فارغ کر دو کہ میں اللہ کی عبادت میں رہنا چاہتی ہوں، میں اللہ کی یاد میں رہنا چاہتی ہوں، اللہ کے محبت میں رہنا چاہتی ہوں، روزانہ اللہ کے یاد، اللہ کے آگے اپنی زندگی کو کھپانا چاہتی ہوں۔ اب دیکھو بہو نے جب یہ باتیں سنی تو بہو نے کہا، تعجب خیز بات ہے، بہو نے کہا کہ ماں آپ میری حقیقی ماں ہو، آج آپ نے وہ بات کر دی جو آپ مجھے جو گچھا دینا چاہ رہی ہو چاویوں کی، یہ میں آپ کے حوالہ کرنا چاہتی ہوں، آپ ہی اس گھر کی مالک ہوں، میں آپ ہی سے پوچھ کر کام کروں گی، کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں کروں گی، اور ماں مجھے بھی تم مصلی دے دیجئے، قرآن دے دیجئے، آپ کی طرح زندگی بسر کرنا میں بھی چاہتی ہوں۔ وہ ماں کو جب ماں نے اپنا کردار اور کریکٹر اپنے انداز میں بنایا، بہو کا کریکٹر بدل گیا، اس نے اپنی زندگی کو بدلنے کی عجیب و غریب انداز میں باتیں کی، اور کہا کہ میں آج سے اپنی زندگی کو کہتے ہیں کہ وہ لڑکی بنی ہے کہ ولیہ بنی، ایسے ولیہ بنی کہ کوئی شخص آتا اور
کہتا کہ یا وہ بہن جی میرے لیے دعا کر دو, اس کی دعا کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا تھا.